قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے دین پر چلنا جس درجے میں مردوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اسی درجے میں خواتین کے لیے بھی ضروری قرار دیا ہے. اس طریقے سے احکامات کے بغیر ایک مرد کامیاب نہیں ہو سکتا، ایک خاتون بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ نماز مردوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، عورتوں کے لیے کم ضروری ہے، بلکہ جس درجے میں نماز کی فرضیت مردوں کے لیے ہے، اسی درجے میں نماز کی فرضیت اسی طریقے سے جس درجے میں دین کی محنت کی ذمہ داری مردوں کے ذمے ہے، اسی طریقے سے خواتین کے ذمے ہے. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے گناہ کرنا ایک مستقل جرم ہے، اسی طریقے سے گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر یا گناہ کے بارے میں سن کر اس کو نہ روکنا، یہ بھی مستقل جرم ہے. یہ بھی مستقل جرم ہے. لوگ نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن دعوت کی محنت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ترک کو گناہ نہیں سمجھتے. نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن دعوت چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے. اگر نماز چھوڑنی یہ گناہ کبیرہ ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم ہے تفسیر ابن کثیر: ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر من الکبائر. امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کرنا کبائر میں سے، کس میں سے؟ کبائر میں سے. کبائر میں یہ عالمیہ ہے، حادثہ ہے ایک اجتماعی اور عمومی اس امت کا، جس کے اندر امت کے عوام اور امت کے خواص سب کے سب مبتلا ہوئے. انہوں نے انفرادی فرائض کو جو اہمیت دی، وہ اجتماعی فرائض کو اہمیت دی. نماز پڑھنے کو جو اہمیت دی ہے، وہ اہمیت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو نہیں. نماز چھوڑنے کو جتنا بڑا گناہ سمجھا، اتنا بڑا گناہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ترک کو نہیں سمجھا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے اور دوسرا شخص اس گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ لے یا سن لے اور پھر اس کے بعد اسے نہ روکے، تو لوگوں کی نظر میں یہاں اس وقت ایک گناہ وجود میں آیا اور ایک گنہگار شمار ہوگا، لیکن شریعت کی نظر میں یہاں دو گناہ ہو رہے اور دو گنہگار ہیں. شریعت کی نظر میں دو گنہگار اور دو گناہ ہو. ایک تو وہ جو آدمی گناہ کر رہا ہے، اور دوسرا اس گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو مستقل گناہ. ایک عورت ہے، ایک محلہ ہے پاک دامن اور پردہ نشین عورت، اس کے پڑوس میں کوئی ایک خاتون ہے اور بے پردگی کا شکار ہے. کبیرہ گناہ ہے، بے پردہ رہنا کبیرہ گناہ ہے. اسے اس کا علم ہوا یا اس نے اس کو دیکھ لیا اور اس کے باوجود اس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی. اب لوگ دنیا والوں کی نظر میں اس گلی کے اندر ایک ہی گنہگار ہے اور ایک ہی گناہ ہوا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں اس گلی کے اندر دو گنہگار ہیں، دو گناہ ہوئے.
ایک تو وہ جس نے پردہ چھوڑا ہوا ہے، اور دوسرا وہ جس نے پردے کو دیکھا، بے پردگی کو دیکھا یا سنا، اور اس کے باوجود اسے پردے پر آنے کی دعوت نہیں دی. دو گناہ. تو شریعت کا دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ وہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن شدت کے اعتبار سے، سختی کے اعتبار سے کون سا گناہ زیادہ سخت ہے؟ اصولیین یہ فرماتے ہیں کہ جو دوسرا گناہ ہے وہ زیادہ سخت ہے پہلے گناہ کے مقابلے. جو دوسرا گناہ ہے وہ زیادہ سخت ہے اس کے مقابلے پہلے گناہ. محلہ ہے 11 مکان، ایک عورت پردہ والی، 10 مکان میں بے پردگی. اس نے ان سب کو دیکھا یا سنا اور ان 10 بہنوں کو پردے کی دعوت نہیں دی، ترغیب نہیں دی، اور بے پردگی سے روکنے کی سعی اور کوشش نہیں کی. دنیا والے کی نظر میں یہاں پر ایک ہی گناہ ہو رہا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہاں پر 11 گناہ. یہ 10 بہنیں ہیں، ان ساری بہنوں کو ایک ایک گناہ ملے گا، لیکن جس بہن نے اس کو دیکھا اور اسے روکنے کی کوشش نہیں کری اسے 10 گنا زیادہ بے پردگی کا گناہ ملے گا. کتنے درجے؟ 11. اور پھر ان کی بے پردگی پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا وہ اس خاتون کی پردہ والی زندگی اور اپنی انفرادی عبادت اس عذاب کو اترنے سے روکے. اور وہ عذاب اگر آ جائے تو خود یہ عورت بچ نہیں سکتی. جس طریقے سے وہ گناہ کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہوں گے تو یہ خود اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس عذاب سے بچ نہیں سکتی. حدیث پاک کے اندر اور آیات کے اندر جتنے بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے نصوص وارد ہوئے ان سب کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے، اور ان تمام نصوص اور آیات اور احادیث کے اندر اس ذمہ داری میں مردوں اور عورتوں کو برابر قرار دیا جائے، برابر دی جائے. یہ نہیں کہا گیا کہ کشتی میں سوار مردوں کی مثال، یہ کہا گیا کہ کشتی میں سوار لوگوں کی مثال. یعنی اگر کشتی میں سوار مرد ہیں اوپر اور نیچے بھی مرد ہیں، نیچے والے سوراخ کریں، اوپر والے نیچے اتر کے ان کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو تباہی دونوں کے لیے برابر ہوگی. یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ اوپر عورتیں نیچے مرد، اوپر عورتیں نیچے مرد. عجیب بات ہے، لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ مردوں کے ایمان میں کمال کے لیے امر بالمعروف نہیں عن المنکر شرط ہے، تو کیا عورتوں کو اپنے ایمان کے کمال کے لیے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی ضرورت نہیں؟ انفرادی اعمال کے ذریعے سے ایمان کا ثبوت ہوتا ہے. نماز پڑھ لی گواہی دے دو مومن ہے، لیکن یہ آپ گواہی نہیں دے سکتے اعلیٰ درجے کا مومن، گواہی نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے منافق ہے، اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے پہلی سب میں پڑھ رہا ہوں خوشی خوشی کے ساتھ نماز. منافق نماز پڑھ سکتا ہے، امر بالمعروف نہیں کر سکتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. منافق کیا کر سکتا ہے؟ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن امر بالمعروف نہیں کر سکتا، نہیں منکر نہیں کر سکتا. یہ اس کے نفاق کے تقاضے کے بالکل خلاف ہے. تو امر بالمعروف کرے نہیں منکر، سارے معروفات انجام دے گا، ساری برائیوں سے بچ جائے گا، لیکن امر بالمعروف یہ نہیں کر سکتا. وہ نفاق اس کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے. نفاق کیا کرتا ہے؟ اس کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے. ہاں اس کا الٹا ضرور کرے گا، جو کہ نفاق کا اصل تقاضا ہے کہ وہ امر بالمنکر کرے گا اور نہیں عن المعروف تو کر سکتا ہے. یہ تو نفاق کا عین مقتضا ہے، تقاضا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. یہ تو قرآن میں صریح آیت جس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں. یہ نفاق کا تقاضا. منافق مرد اور منافق عورتوں کی اہم ترین بنیادی صفت اس نفاق کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ بھلائی سے روکیں گے اور برائی کا حکم کریں گے، امر بالمعروف نہیں کر سکتے. ہاں اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے اور اپنے ایمان اپنے آپ کو مومنین میں ظاہر کرنے کے لیے نماز تو پڑھیں گے، پھر امر بالمعروف نہیں کرتے. اور جس کے پاس ایمان ہے
اس کا تقاضے امر بالمعروف نہیں ہے. ایمان کا مقتضا اور ایمان کا تقاضا امر بالمعروف اور نہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان کا تقاضا. اور حدیث بات کے اندر آتا ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں اور وہ 3 درجے محض امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نتیجے میں متعین ہو پاتے ہیں. اپنی عبادات کے ذریعے سے وہ طے نہیں ہوتے. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. یا تو ہاتھ سے روکے برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر کے اسے بدلنے کی کوشش کرے, زبان سے بدلنے کی کوشش کرے, اور پھر آخری درجہ یہ کہ اس منکر پر دل سے بے چینی کا بے قراری کا اظہار کرے, کوڑے اندر اس کے ازالے کی اللہ سے قلبی طاقتیں لگا کے دعائیں مانگے اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ سے. وَيَكْرَهُ بِالْقَلْبِ, کراہت قلبیہ کا اظہار کرے. عجیب بات دیکھیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس طریقے سے منکر کو ہاتھ سے نہ روکنا موجب عذاب اور منکر کو زبان سے نہ روکنا موجب عذاب, اسی طریقے سے منکر کو ہوتے ہوئے دیکھ کر عدم استطاعت کی وجہ سے اگر آپ نے دل سے نفرت کا اظہار نہیں کیا اور بے چینی بے قراری کا اظہار نہیں کیا, یہ بھی موجب عذاب. یہ بھی کیا ہے؟ موجب عذاب. یوشع بن نون علیہ, صحیح روایت, یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ہم آپ کے قوم و قبیلے کے 1,00,000 لوگوں کو ہلاک کریں. 60,000 گنہگار, 40,000 نیک. 60,000 گنہگار, 40,000 نیک. عرض کیا کہ ان 40,000 کا کیا قصور؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ان کا قصور یہ ہے کہ ان گنہگاروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں, لیکن کبھی بھی ان کی نافرمانیوں پر, ان کے پیش آنے پر بل نہیں پڑا. بس یہ خبر, اس کی وجہ سے آنے والے عذاب میں دونوں برابر شریک کیے جائیں گے. کیا کیے جائیں گے؟ دونوں برابر شریک کیے جائیں گے. دونوں برابر شریک کیے جائیں گے. اب یہ بات طے ہے کہ چوری کرنا مستقل گناہ ہے, چوری کو ہوتا ہوا دیکھ کر اسے نہ روکنا مستقل گناہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت چوری ہو رہی ہے اس وقت جب اس کے پاس ایمان نہیں رہتا تو چوری کو ہوتے ہوئے دیکھ کر جب اسے نہیں روکے گا اس کے پاس ایمان کہاں سے رہے گا. حدیث بات میں آتا ہے لا یزنی الزانی وہو یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن, کہ چور چوری کے دوران مومن نہیں رہتا, گنہگار گناہ کے دوران مومن نہیں رہتا. جب یہ روایت بیان کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, ذرا بتائیے. کہا کہ جب عام حالات ہوتے ہیں یا مومن نیکیوں میں ہوتا ہے, گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے, اس وقت اس کے ایمان اور اس کے دل کے درمیان ایسا جوڑ ہوتا ہے جس طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوتی ہیں. اور جب یہ اللہ کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے اس طرح جدا اور علیحدہ ہو جاتا ہے جس طریقے سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے تو گناہ کرنے پر اگر یہ حکم ہے تو گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر, جب علماء نے طے کر دیا کہ گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اسے نہ روکنا گناہ ہے, تو پھر جو آدمی اس وقت انہیں دیکھ کر کے اسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہاتھ سے, زبان سے, دل سے, اس کا بھی ایمان اس طرح ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی آخری درجے کا جو ایمان کا ہے کر جائے, دل سے نفرت کا اظہار کرنا برائی پر, اگر وہ بھی نہیں کر رہا وہ تو مومن نہیں, بلکہ وہ خود دیکھ لے کہ اس کے پاس ایمان کا کون سا ذرہ باقی رہ گیا. کیا رہ گیا جی؟ کون سا ذرہ باقی رہ گیا. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا لیکن اس کے پاس نماز پڑھ رہا ہے لیکن نفاق بھی ہے. نماز پڑھ رہا ہے نفاق بھی ہے. نماز پڑھے نفاق. نماز پڑھ لینا یہ عین ایمان کی علامت اور اس کی ترقی کی علامت. حدیث میں آتا ہے کہ 3 درجے ہیں بس. آخری درجہ یہ اس کے ایمان سے تعلق کے علامت کے طور پر آخری درجہ یہ کہ ان برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر دل سے بے چینی کا اظہار کرنا. آج یہ احساس امت کے اندر سے ختم ہو گیا.
برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اسے سنتے ہیں، بے پردگیوں کو عام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، علم میں بات آ جاتی ہے، چند کلمات افسوس کے ظاہر کر کے اور انا للہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کو تغییر قلبی نہیں کہا جاتا۔ تو کیا نہیں کہا جاتا؟ اس کو تغییر قلبی نہیں، تسلسل کے ساتھ اپنے دل کی طاقتیں لگا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، تب جا کے اللہ رب العزت اسے بری کر بری ہو سکتی۔ اس لیے علامہ بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ترجمان سننا کے اندر کہ اسلام کے اندر ایمان کا معیار، اسلام کے اندر ایمان کا معیار پیشانی پر سجدوں کی نشانی اور ہونٹوں پر روزے کی خشکی اور بر وقت زکات کی ادائیگی کا نام نہیں، اور اسی سے صرف اسلام کے اندر ایمان کا معیار قائم نہیں ہوتا۔ اتنی نماز اور اتنے سجدے کہ پیشانی پہ گٹے پڑ گئے، نشان پڑ گئے، اور اتنے روزے کہ ہونٹوں پر خشکی اور پاپڑی جم گئی، اور بر وقت زکات کی ادائیگی، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے سے اسلام میں ایمان کا معیار قائم نہیں ہوتا۔ اسلام میں ایمان کا ثبوت تو ہو جاتا ہے حقیقی مومن، لیکن معیار قائم نہیں ہوتا۔ یہ معیار قائم ہوتا ہے نہیں علی منکر، اس سے قائم ہوتا ہے جتنا ایک مرد نہیں علی منکر کے ذریعے سے اپنے کمال ایمان کا محتاج ہے، ایسی ایک عورت نہیں علی منکر اور امر بالمعروف کے ذریعے سے اپنے تکمیل ایمان کے محتاج ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک عورت صبح سے شام تک ساری نیکیاں کر رہی اور پردے میں بیٹھے، کوئی برائی نہیں، وہاں کوئی برائی ہوئی، اس نے سنا یا دیکھ لیا اور اس نے اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، تو آج کے دن یہ خاتون اعلیٰ درجے کی ایمان والی شمار ہوگی۔ آج کے دن یہ خاتون اعلیٰ درجے کی ایمان والی شمار ہوگی۔ اس کی ذاتی عبادت کی وجہ سے نہیں، ذاتی عبادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے اعلیٰ درجے کی مومن شمار ہوگی اللہ رسول کی نظر میں، اس لیے کہ اس نے ساتھ ہی اعمال کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا۔ ایک اور خاتون، اس نے بھی پہلی خاتون کی طرح سارے اعمال کیے، لیکن استطاعت قدرت کے ہوتے ہوئے اس نے خاص سے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا، بلکہ زبان سے کیا۔ دنیا والوں کی نظر میں ظاہری اعمال کے اعتبار سے یہ دوسری عورت پہلے عورت کی کیٹیگری میں درجے میں ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ دوسرے درجے کی ایمان سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ ہی سمجھا ہے، اللہ ہی سمجھا ہے، اللہ ہی سمجھا۔ ایک عورت ہے، وہ پہلے عورت ہی کی طرح ساری نیکیاں کر، ساری برائیوں سے بچی ہوئی، لیکن اس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہاتھ سے نہیں کیا بلکہ زبان سے۔ دنیا والے کی نظر میں یہ عورت پہلے عورت کے درجے میں شمار ہو رہی، لیکن قرآن حدیث اور شریعت کی نظر میں یہ عورت ایمان میں دوسرے درجے سے، اس نے دوسرا درجہ اختیار کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا زبان سے۔ تیسری عورت، اس نے بھی پہلی اور دوسری عورت کی طرح ہی خوب عبادات، خوب معمولات، ساری نیکیاں، لیکن جو گناہ ہو رہے تھے قرب و جوار میں، اطراف میں، جس کا اس کو علم ہوا اور اس نے اسے دیکھا، لیکن اس نے نہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش، نہ زبان سے، بلکہ دل سے کراہیت کا اظہار کیا بس۔ اب دنیا والوں کی نظر میں یہ تیسری عورت پہلی دو عورتوں کے درجے میں شمار ہو رہی، لیکن قرآن حدیث اور شریعت کی نظر میں یہ تیسری عورت تیسرے درجے کی ایمان والی شمار ہو رہی۔ کون سے درجے کی؟ کیونکہ اس نے اپنے ایمان کا جو ثبوت دیا ہے وہ نہی عن المنکر کے تیسرے درجے کے ذریعے سے۔ چوتھی عورت، اس نے تو پہلی، دوسری، تیسری عورت بلکہ اس سے زیادہ اور ان تینوں عورتوں کے برابر اور اس سے زیادہ اعمال کیے، لیکن اس نے ہونے والے گناہوں پر دل سے بھی نفرت کا اظہار نہیں کیا، دل سے بھی نفرت کا اظہار نہیں ہے، بے چینی اور بے قراری کا ثبوت نہیں کیا۔ دنیا والوں کی نظر میں یہ تیسری والی عورت کم سے کم یہ ہے کہ پہلی تینوں درجے کے برابر یا ان سے بھی زیادہ اعلیٰ سطح پر، لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں یہ تو عورت ایمان سے بھی خارج سمجھی جاتی ہے، اس کے پاس ایمان بھی نہیں بیچاری ہوتا۔ دنیا میں ہونے والے برائیاں، دنیا میں ہونے والی بے حیائیاں اور دنیا کے اندر جو معروفات کو چھوڑا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اگر فکر مندی عورت کے اندر نہیں ہے، وہ جتنی چاہے اپنی عبادتوں کے اعتبار سے مضبوط پختہ ہو، لیکن
یہ خود دیکھ لے کہ اس کے پاس پتہ نہیں ایمان کا ذرہ ہے بھی نہیں آج کے دن. آج شیطان نے ایسا دھوکہ لگایا، چلو حج پر، چلو عمروں پر، چلو یہ معمولات اور عبادتیں. باقی جو امت بے حیائی میں مبتلا ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، نیکیوں کے چھوڑے ہوئے، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ انہیں تو پتہ تو ہے، پتہ تو صحیح ہے، لیکن آپ تو معذور نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے. آپ اللہ کے یہاں بری ہو جائیں، معذور ہو جائے، اس لیے آپ کے ذمے ہے امر بالمعروف. وہ مانے نہ مانے ان کا کام ہے. وہ جانتے ہوئے بھی برائیاں کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری، لیکن آپ جانتے ہوئے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کر رہے تو آپ کے اوپر. نجات کا واحد راستہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا، نجات کا واحد راستہ یہ نہیں ہے. لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. اصحاب السبت دو حصوں میں تقسیم ہے. ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، اللہ کا حکم آ گیا، ایک گروپ مچھلی پکڑتا رہا، ایک گروپ مچھلی پکڑنے سے باز آ گیا. اب ان میں دو گروپ ہو، ایک گروپ ہو جو مچھلی پکڑتا نہیں تھا، ایک گروپ ہو جو مچھلی پکڑتا بھی نہیں تھا، پکڑنے والوں کو روکتا تھا، پکڑتا بھی نہیں اور شکار بھی نہیں کرتا اور شکار کرنے والوں کو روکتا. اب وہ گروپ جو شکار نہیں کرتا لیکن روکتا بھی نہیں تھا، وہ ان روکنے والوں کو دیکھ کر کہہ رہا ہے تمہیں کیا پریشانی ہوگی، تم جا کے انہیں کیوں نصیحتیں کر رہے ہیں جن کو اللہ نے ہلاک کرنا طے فرما لیا یا دردناک عذاب میں مبتلا کرنا طے فرما لیا، تمہیں کیا پڑھی جا کر انہیں نصیحتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تعظون قوما اللہ مہلکهم ومعذبهم عذابا شدیدا. تو انہوں نے جواب میں انہوں نے اپنے اس فعل کے دو وجہ بیان کی. قالوا معذرة الى ربکم، نمبر ایک اللہ کے ہمیں اپنی معذوری اور برات پیش کرنی ہے کہ ہمارے ذمے اتنا تھا کہ انہیں جا کے وعظ و نصیحت کرنا، وہ ہم نے انجام دے دیا تاکہ اللہ کے ہم پکڑ سے بچ جائے. اور دوسرا فائدہ یہ ولعلهم يتقون، ہو سکتا ہے کہ اس وعظ و نصیحت و انذار اور تفصیل کے نتیجے میں یہ اس گناہ سے ہی باز آ جائے. دو میں سے ایک تو فائدہ ضرور ہے. آنے والے عذاب سے نجات کا سبب ہی امر بالمعروف اور لیکن آج یہ احساس ختم ہو. اس ذمہ داری کو امت نے اجتماعی طور پر بلایا، اور خواتین کی تو سمجھتے لوگ ذمہ داری، خواتین کی لوگ سمجھتے کوئی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے تو خواتین کو براہ راست مخاطب کر کے ان کے ذمے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو لگا دیا، اس طرح جس طرح مردوں کے ذمے لگا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت سے باہم رکھے، اور ان کی اولین صفت اور بنیادی ذمہ داری بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے. اب تو اللہ معاف فرمائے مستورات کی اسپیشلسٹوں کی جماعتیں بن رہی ہیں، مینجمنٹ کمیٹی آف مستورات جماعت. ان کے علاوہ کوئی مستورات کی کوئی فکر بھی نہیں کر سکتا، کوئی بول بھی نہیں سکتا، سوچ وچار بھی نہیں کر سکتا. بس انہیں کو اتھارٹی ملی ہے، یہی بیٹھ کر کے مستورات کے سارے کام کی فکر کرے. اور اللہ تعالیٰ تو ہر ایمان والی کو اتھارٹی دے رہے، ہر ایک ایمان والی کے ذمے لگا رہے بھلائی کا حکم کرو برائی سے. ہمیں کیا پڑھیے؟ سارا کام مستورات سے چھین کر مردوں کے حوالے، اور مردوں سے بھی سارا کام چھین کر کے تین آدمی کے حوالے کرنے کا ہمیں کیا حق پڑا؟ پرائیویٹ کمپنی کی طرف. سمجھ میں نہیں آئی. باقی سب ہینڈیکیپ، کوئی سوچ نہیں سکتا. نیا مکان کھولنا ہے، بس وہ تین آدمی سوچیں، ان کو الہام ہو جائے گا تو کئی نیا مکان کھل جائے گا. جماعت بنانی ہے کہ تین آدمی کا الہام ہو جائے گا تو مل کے بنا لیں گے. باقی ہر ایک ایمان والے اور ایمان والی کو جماعت بنانے کا حق حاصل نہیں. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر ایمان والی کو مخاطب کر کے اس کے ذمے لگا رہے امر بالمعروف نہیں ہے، اور اس کے سارے مقتضیات اور اس کے سارے تقاضے پورا کرے کہ ایمان والی. ایک نیا مکان کھولنا ہے، ایک نیا مکان کے کھولنے کی فکر اور اس کی محنت کوشش میں خواتین مردوں کے برابر شریک ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ جتنی چاہے ایڈی جوڑی کا زور لگا لیں، 100% نیا مکان کھول نہیں سکتے اور ہر مکان میں مستورات کی جماعت قیام نہیں کرا سکتے جب تک آپ کے ساتھ ہوم منسٹری کا تعاون نہ ہو. جماعت بنانی بہت اچھی بات ہے. کون بنائے؟ میاں بیوی مل کے بنا لیں، گھر بیٹھے دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے بنا لیں، اتنا آسان کام ہے. اب تین آدمی کے حوالے کر دیا، بیچارے مہینوں گشت کر کر کے ایک جماعت بنا لیں، بڑی مشکل سے. بہت بڑا کام. ورنہ میاں بیوی اپنی جماعت بنا لے. آج ہی میں نے 4 بہنوں سے بات کر لی ہے، وہ گشت کا دن ہے انشاءاللہ، وہ چاروں کے
گھر والے آئیں گے, آپ ذرا بات کر لیجیے, کنفرم کر لیجیے. ارے میں نے آج 4 لوگوں سے بات کر لی ہے, کل ہفتواری تعلیم میں ان چاروں کی خواتین آئیں گی. ہفتواری تعلیم میں تم ذرا دیکھ کر کے انہیں پکا کر لینا, ارادے پکے ہو کے کر لینا. ہوگی کیا بیوی نے مل کر اپنی جماعت بنا دی, اس کا کام نہیں جی. خواتین میاں بیوی کا کام ہے صاحب, میاں بیوی کا کام. اتنا آسان کام مشکل کر دیا. ہر ایک کی ذمہ اللہ تعالیٰ لگا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. شرطیں تو سب کو معلوم ہونی چاہیے. اس طرح نماز کی شرطیں اور اندر باہر کے فرائض اور واجبات سنتیں مستحبات سب کو معلوم. تو 3 دن میں جانا ایک مرد کے لیے کیا کیا شرطیں, ہر ایک کو علم ہونا چاہیے. مرد کو بھی علم ہونا چاہیے, مستورات کو بھی علم ہونا چاہیے. مستورات کے جانے کے لیے کیا شرطیں, ہر ایک کو علم ہونا چاہیے. اس میں کیا ٹکے چھپے ہونے کی کیا بات ہے. آپ نے ان چیزوں کو مخفی کیوں رکھا ہوا, کوئی سیکریٹ چیزیں ہیں. گھر کے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیروزہ میں جانے کے لیے کیا کیا شرط ہے. اتنی تو بات ہے. ایک آدمی کو محرم بن کے جانا ہے 3 دن میں جانے کے لیے, بس اتنی شرط ہے کہ بھائی وہ شرعی محرم, اس کے علاوہ کوئی شرط ہی نہیں ہے ہماری. ہاں 10 دن میں جانا چاہ رہا ہے آدمی تو 3 شرطوں کا اضافہ ہو جائے گا. بادشاہ ہو, شادی شدہ ہو اور چلہ لگاؤ. اور یہی صاحب اگر چلے میں جانا چاہ رہے ہیں 1 شرط کا اضافہ ہو جائے گا کہ ان کا 4 مہینے لگاؤ. اور یہی صاحب بیرون جانا چاہ رہے ہیں 2 مہینے مامستورات, تو اب 1 شرط کا اور اضافہ ہوگا کہ ان کا اندرون ملک میں 3 مرتبہ 4 مہینے لگے. موٹی موٹی شرط ہے, اور کیا ہے. شرطیں لگا کے تو پتہ نہیں پرانا زمانہ ہو چکا. یہ خاتون جانا چاہ رہی ہے, کیا شرط ہے بھائی. اتنی سی بات ہے کہ بھائی پردہ ہو, شرعی محرم ہو, بچے ساتھ میں رہیں. اور وہ یہ خاتون اگر عشرے میں جانا چاہتی 1 شرط کا اضافہ ہو جائے گا کہ اس کا 3 مرتبہ سے روزہ لگاؤ. اور وہ یہ خاتون چلے میں جانا چاہتی ہے 1 مرتبہ عشرہ لگاؤ. اور وہ یہ خاتون بیرون 2 مہینے لگانا چاہتی ہے تو 1 شرط یہ کہ اس کا 2 مرتبہ اندرون ملک میں چلہ لگاؤ. نظام الدین نصرت میں آنا چاہتی ہے 1 شرط کا اور اضافہ کہ اس کا 3 مرتبہ چلہ لگاؤ. اور 3 سال کے اندر لگا ہوا, 3 سال سے اوپر ہو گیا تو پھر ان کو پہلے خروج کرنا پڑے گا, ایگزٹ ہونا پڑے گا, پھر اس کے بعد اس کرنا پڑے گا. اتنی سی بات ہوتی ہے. بہت موٹی موٹی الحمد شریف کی طرح صورت ہے ہماری. کوئی زیادہ مشکل آیات نہیں. الحمدللہ مستورات کا کام بہت آسان ہے. گھر کے ہر فرد کو معلوم رہنا چاہیے, مسجد وار جماعت کے ہر فرد کو معلوم رہنا چاہیے, ہر ایمان والی کو معلوم رہنا چاہیے. مستورات کا کام ہر ایمان والی کو شریک کر کے کرنے کا کام ہے. یہ جو ہے صرف 3 آدمی 5 آدمی کا کام ہرگز نہیں. یہ غلط فہمی دور کریں آپ. سارا کام مشکل ہونے کی وجہ. اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بات معلوم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کسی تقاضے میں خواتین کو مردوں سے پیچھے نہیں رکھا. علماء اسلام نے اور مورخین اسلام نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام کے بعد قابل فخر عمل اگر کوئی چیز ہے وہ ہجرت ہے. اللہ کے راستے کی ہجرت ہے, جان و مال کو لے کر نکلنا. اس عمل ہجرت میں مردوں اور عورتوں میں فرق نہیں ملے گا, فرق ہے. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس امت کو جو ذمہ داری دی گئی دعوت کی اور اس کے اندر جو اعلیٰ ترین عمل سمجھا جاتا ہے نفر اور خروج فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں نکلنا اپنے جان و مال کو لے کر, اس عمل کا آغاز اگر ہوا ہے تو مستورات جماعت سے ہوا تو کوئی مبالغہ نہیں. پہلی جماعت ہی نکلی اللہ کے راستے میں خواتین کی, مستورات کی 5 خواتین نکلی, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی نہیں. اور دوسری جماعت وہ بھی مستورات. اور اگر کہا جائے کہ اس امت کے اندر خروج کا سلسلہ جب شروع ہوا تو سب سے پہلے بیرون ملک سے ہی شروع ہوا, حبشہ سے شروع ہوا, کوئی مبالغے کی بات نہیں. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا بھائی مردوں کو اپنے ایمان اعمال کی حفاظت اور تحفظ کی زیادہ ضرورت ہے, خواتین کو اتنی ضرورت نہیں, وہ گھر بیٹھی نہیں, پہلے مردوں کو نکال دو. بالکل نہیں ملتا, برابر نکال دیں. اور جب مکے سے مدینے کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا پھر تو عمومیت کے ساتھ یہ ذمہ داری دونوں طبقے پر ڈال دی گئی, بلکہ ایمان کا معیار قرار دے دی. ایمان کی علامت اور نشانی کے طور پر ہجرت ہو گئی. جو ہجرت نہیں کرتا تھا اس کے بارے میں نفاق کا ڈر ہوتا تھا. لوگ کس کا ڈر ہوتا تھا؟ یہی منافق ہے. اب تو مستورات کا کام اور مستورات کا خروج خواص کا کام ہو چکا. کس کا کام ہو چکا جی؟ خواص کا کام. اب کی امت کے ہر طبقے کا کام نہیں, اب خواص کا کام محدود ہو گیا. پھر مدینہ طیبہ کے بعد, مدینہ طیبہ سے جب خروج کا سلسلہ شروع ہوا تو
سیرت کی کتابوں میں یہ ہے کہ خواتین کی تشکیل کی نوبت اور ضرورت پیش نہیں آتی تھی. خواتین کو جیسے ہی معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ طیبہ سے کوئی جماعت اللہ کے راستے میں کسی رخ پر جا رہی ہے تو خواتین خود جا کر اپنی تشکیلیں خود کرواتی تھی. خواتین اپنی تشکیلیں خود جا کے کرواتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے جا رہے, بنو غفار کی عورتیں اکٹھی ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اور عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیبر تشریف لے جا رہے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اور نکل کر کے آپ پر بوجھ نہیں بنے بلکہ سارا کام میں تعاون, کھانا پکانا, چارے کا انتظام کرنا, پانی کا نظم کرنا, اون بننا اور دوائیاں کا انتظام کرنا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ سارے کام کر کے آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گی, آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنے گی. اللہ کی فرمایا چلو بسم اللہ, اللہ کا نام میں چلو نہ. حضرت مولانا یوسف انصاری نے ایک واقعہ نقل کیا اور اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ مستورات بھی تقاضوں پر نکلا کرتی تھی, جس سے مرد حضرات تقاضوں پہ نکلا کرتے. ام سلیم جن کو غمیسہ مسلم شریف کی روایت کے اندر, ایک روایت میں رمیسہ, ایک روایت میں غمیسہ. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے, ہلکا سا اشارہ فرماتے مجھے, اور میں وہ انصار کی خواتین کی جو مضبوط ٹیم ہوتی, موونگ جماعت, اسپیشل جماعت تقاضے والی, میں ان سب کو لے کر فوراً اللہ کے نبی کے ساتھ, جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کئی مرتبہ ایک ایک خاتون نے اللہ کے نبی کے ساتھ غزوات میں شرکت کی. ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات, کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں شرکت کی. کتنے غزوات میں شرکت کی؟ 7 غزوات میں شرکت کی. حضور صلی اللہ علیہ زمانے میں خواتین یا تو 10 سال لگانے والی ملیں. کتنے سال والی؟ کتنے سال والی؟ میں اصل سنت والی ترتیب بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم جس ترتیب پر ہے اس کی کیا حیثیت. سنت والی ترتیب, مدت کی قید کے بغیر اوپن ویزا لے کر کے جاتے 10 سال اللہ کے راستے میں خواتین. اور بعض خواتین ایسی ملیں گی جنہوں نے 7 سال لگائے. حضرت اسماء بنت عمیس اس میں پیش. بعض خواتین ایسی جو فاروقی اور صدیقی دور میں 2 سال لگایا کرتی. کتنے سال لگاتے؟ 2 سال لگاتے. اور خواتین اللہ کے راستے میں شہادت کے ارادے اور جذبے سے نکلا کرتے. ہم پوچھے کہ بھائی نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کچھ نہیں, اللہ کے راستے میں جان مال کو قربان کرو. اللہ کرے وہ سلسلے شروع ہو جائے. کوئی خاتون جا رہی ہو, اگر پوچھیں کہ کیوں جا رہی ہے, وہ بولے میرا 3 مہینے کا ترتیب آگے سے نکل رہی, یہ تو بہت ادنا درجے کی بات ہے. میرا 3 مہینہ کی اسی میں نکل رہی, اس وقت مانا جائے گا کام صحیح رخ پر آ گیا جب کوئی خاتون بوڑھی سی ہے کہ میں اس لیے جا رہی ہوں تاکہ میں اللہ کے راستے میں نکل کر شہید ہو جاؤں, اپنی جان قربان کروں. خواتین اور صحابیات کے خروج کا یہ معیار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے جس طریقے سے جا کر اندرون ملک اور بیرون ملک دور اور قریب میں جا کر اپنی قبریں بنائی ہیں, اسی طریقے سے صحابیات نے اپنی قبریں بنائی. کس نے؟ صحابیات نے اپنی قبریں بنائی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جب جا رہے تو اپنی دونوں بیویوں کو لے کر گئے. ایک ہی دن تعاون کی بیماری کا حملہ ہوا دونوں بیویوں پر, اور ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا, اور دونوں بیویوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا. ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی ان کے گھر بے تکلف جاتے اور وہ کھانا کھلاتی اور ان کی دنیا نکالتی. سب آپ مسکراتے ہوئے اٹھے آرام فرما کر, ما اضحکک, کیوں آپ مسکرائے؟ آپ نے فرمایا ناس من امتی یرکبون البحر الاخضر مثلهم مثل الملوک علی الاسرہ, کہ میں نے دیکھا میری امت کی ایک جماعت ہے جو سمندری سفر کر کے اللہ کے راستے میں ایسے شان و شوقت کے ساتھ جا رہی جس طریقے سے کوئی بادشاہ تخت شاہی پہ بیٹھا ہوا. حضرت ام حرام نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں شامل فرمائے. اللہ کے نبی نے فوراً دعا مانگی اللہم اجعلھا منہم. پھر آپ آرام فرما کر مسکراتے ہوئے اٹھے. پھر انہوں نے دریافت کیا مسکرانے کی وجہ کیا. آپ نے پھر فرمایا کہ ایک اور جماعت مجھے سمندری سفر کر کے جاتی ہوئی نظر آئی. انہوں نے پھر دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں دوسری سمندری سفر کر کے جانے والی جماعت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے شامل فرما دے. تو آپ نے فرمایا انت من الاولین ولست من الاخرین, کہ تم پہلی جماعت میں رہے گی دوسری جماعت میں نہیں رہو.
یعنی ایسی تشکیل جس کے اندر واپسی کے کوئی امکانات نہیں، اور پھر اس کے باوجود دوسری تشکیل کروا دی. یہ تھا صحابیات کا معیار خروج. باقی آج کے زمانے کا یہ خروج یہ تو سنت تک پہنچنے کے لیے تیمم کا درجہ رکھتا ہے. تیسرے مہینے کا فیروزہ لگا لے، سال کا عشرہ لگا لے، 3 سال میں ایک مرتبہ چیزہ لگا لے، یہ تو صحابیات کے اصل خروج تک پہنچنے کے لیے تیمم کا درجہ رکھتا ہے. اگر اس پر قناعت کر کے بیٹھ گئے تو کبھی بھی دنیا کے اندر سے بے دینی، بے حیائی، بے پردگی ختم نہیں ہو سکتی، اور ہم اپنے نسلوں کو بھی بے دینی، بے پردگی سے بچا نہیں سکتے. بات یاد رکھنا اچھی طریقے. کیوں کہ جتنی بے دینی کا سیلاب ہے اس کے سامنے ہمارے پورے ساتھیوں، پوری دنیا کے اندر جتنے نئے پرانے، ان سب کا تیسرے مہینے کا فیروزہ لگانا یہ اس بے دینی کے سیلاب کے سامنے ایسا ہے جیسے سیلاب کے سامنے کوئی تنکا ہوتا ہے. اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں اس کی. اس سے تو ہم اپنے گھر کی بے دینی بچا لیں، اپنے گھر کے اندر بے دینی پانے سے بچا نہیں. حضرت مولانا یوسف رمضانی نے سارے واقعات جمع کیے ہیں آیت الصحابہ کے اندر بڑے اہتمام سے. کیوں؟ کوئی تاریخی چیزیں سے پڑھ لیں ہمارے کام کرنے والے اور نکل جائے کہ نہیں. بالکل یہ منشا، ان کا مقصد یہ تھا کہ اس دور سے لے کے قیامت تک اس امت کی ماں بہنوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا وہ معیار، وہ جذبہ دوبارہ پیدا ہو جائے جو معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں خواتین کا تھا. خواتین آج بھی دوبارہ اسی طریقے سے لمبے اوقات کے لیے نکل جائے، دور دراز ممالک کے لیے نکل جائے، بار بار نکلا کریں، شہادت کے جذبے کے ساتھ نکلا کریں، اور نکل کر کے اپنی قبریں دنیا میں بنا کے چلی جائیں. اللہ کا فضل ہے یہ سلسلے شروع ہو. اب یہ کشمیر کی جماعت ایک جو ہے کرناٹک یا آندھرا کی کوئی جماعت تھی، گئی اللہ کے راستے میں کشمیر وادی، اور وہیں پر ایک خاتون کا انتقال ہو، وہیں پر ایک خاتون کا انتقال ہو. تو شوہر کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کو بلا کر کے اب اپنا وہ چلہ پورا کر لیتا ہوں، جو چلہ اس نے ادھورا اور ناقص چھوڑ دیا میں سے پورا. ایسے سلسلے قائم ہو. ایک جماعت آندھرا کی گئی ایک ملک کے اندر 2 مہینے کے لیے، اور 2 مہینے ناقص اور کم محسوس ہوئے اور کام زیادہ محسوس ہوا تو انہوں نے اجازت مانگی، نظام الدین والوں نے اجازت دی، تو ماشاءاللہ 1.5 مہینے بڑھا کر 3.5 مہینے مکمل کر کے وہ جماعت آئی. 3.5 مہینے مسورہ. اللہ کا فضل ہے، کرم احسان. یہ سلسلے وجود میں آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. اللہ کا فضل. حیرت کی بات ہے، ایک آدمی چلہ 4 مہینے لگا کر آ کر کے اللہ نہ کرے خلاف سنت طریقے پہ کھانا کھا لے، اسے کڑوی نظر سے لوگ بہت دیکھتے ہیں. الٹے ہاتھ سے کھانے لگے، کھڑے کھڑے کھانے لگے، چلتے چلتے کھانے لگے، ہاتھ دھوئے بغیر کھاوے، بسم اللہ پڑھے بغیر کھا لے. اچھی نظر سے دیکھیں کڑوی نظر سے دیکھیں ہے، کڑوی نظر سے. اور ایک آدمی لمبا عرصہ ہو گیا تبلیغ میں لگا ہوا، ابھی تک اتنی بڑی سنت کو چھوڑے ہوئے اپنی اہلیہ کو لے کے 3 دن تک نہیں لگایا. کوئی کڑوی نظر سے دیکھنے والا نہیں. سمجھتے کہ سنت ہی اس کو میں یعنی سنت کا تاریخ نہیں سمجھتا اپنے آپ. اتنی بڑی سنت. ہم عائشہ فرماتی ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین النساء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے اپنے بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، ایک ایک کا نام آیا انہیں لے کر کے چلتے. حضرت عائشہ فرماتے ایک مرتبہ قرعہ ڈالا تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں کا نام آ گیا، دونوں کو لے کے چل دی. اور ایک مرتبہ ساری بیویوں کو لے کر کے چلے. اہتمام اللہ کے نبی کا اتنا اپنی خواتین کو ازواج مطہرات کو لے کر کے چلنے. ہمارے یہاں کوئی زائد کام سمجھتے ہیں خواتین کو اللہ کے راستے میں نکالنا. باطل تو ساری خواتین کو نکال کر کے چوراہے پہ لا رہا ہے، اور ہم ہیں یہ سمجھنے کہ بھائی خواتین کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ خواتین کو نکالنے کی کوئی ضرورت. اور یہ کئی ادھر ادھر کے لوگوں کی سوچ نہیں، خود کام کرنے والوں کی سوچ بن چکی ہے. اور کہتے ہیں اتنی کیا مسئلات میں جانے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا معنی اور مطلب اس کا یہ ہے کہ مسورات کو نماز اور پردے پر آنے کی اتنی کیا ضرورت ہے. 1/3 دین پر، 1/3 پردے پر ہو، اور 2/3 بنا پردے، بنا دین کے، بنا نماز کے چلے گئے. اور اس کا مطلب خیر ترجمہ، معنی خیر ترجمہ یہ ہے کہ جنت میں ساری عورتوں کو انٹری مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ 1/3 جنت میں انٹری مارے، باقی 2/3 جنت میں انٹری مارے. ڈائریکٹ ترجمہ اس کا. لوگ بیٹھے ہوئے مشورے میں بڑی آسانی سے سوالات کرتے ہیں، ارے بھائی اتنی کیا ضرورت ہے؟ شدید ضرورت، اشد ضرورت ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بن جائے اللہ کے راستے میں معمولات نکلنے کا کہ جس طرح اگر کوئی صاحب اپنا 3 دن نہیں لگاتے تو سارے لوگ مل کے سوال اٹھا دیتے، کیا ہوا میر صاحب آپ کا وقت میرا 3 دن.
بس یہی سوال اٹھائے اس وقت بھی جب ان کا مع مسورات سے روزہ نہ ہو. بنا مع مسورات وقت لگائے ہمارے درمیان رہنا اس صاحب کا مشکل ہوتا ہے. مسورات میں وقت لگائے بغیر رہنا مشکل ہوتا ہے. اتنی اہمیت اور اتنا اہتمام اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. بنیادی بات یہ جو 3 دن کی ترتیب ہر تیسرے مہینے میں سال کا 10 3 سال میں ایک مرتبہ چل رہا، یہ تو فقراء مساکین کی ترتیب کہلاتی ہے. اس کی ترتیب ہم جیسوں کی کمزوری کو سامنے رکھ کر یہ ہمیں ترتیب بتائی بڑھو. ہمیں چلو تھوڑی سی اس کی مشق کر لو تاکہ صحابیات کے خروج پر آنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اس پر آنے کی ہمت پیدا ہو جائے. صحابیات کے خروج پر آنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے کے لیے بطور ایکسرسائز اور مشق کے الف اور پرائمری کے طور پر ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اعلیٰ درجے کی سنت، بلکہ اس کو جتنا کمتر حقیر اور معمولی اور خوب توبہ استغفار کے ساتھ یہ خروج ہم کریں تب جا کے صحابیات والے خروج کے اللہ نے توفیق دیں. اس پر قناعت کرنا نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر تیسرے مہینے میں سے روزہ لگاتے ہوئے اچانک تقاضا آ جائے اور مشورے والے طے فرما دیں تو آپ بیچ میں بھی نکل جائیں. ہر دوسرے مہینے میں بھی سے روزہ لگا سکتے ہیں، ہر مہینے میں بھی سے روزہ لگا سکتے ہیں. بلکہ جو حضرات مہینے کے 10 دن لگاتے ہیں ان سے تو خاص درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہر مہینے 7 دن مردوں میں لگائے اور 3 دن مسورات میں لگائے. مستقل آواز لگتی ہے نظام الدین کے دن بھر. ہر مہینے اہلیہ تیار ہے، بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایک مہینے اہلیہ کو لے جائیں، ایک مہینے والدہ کو لے جائیں اور ایک مہینے اپنی شادی شدہ کسی بیٹی کو یا بہن کو، خالہ کو، پھوپھی کو، کسی کو لے جائیں. سال میں ایک مرتبہ عشرہ لگ گیا بہت اچھی بات، ورنہ تقاضا آ جائے تو پھر 2 مرتبہ بھی عشرہ لگ سکتے ہیں مشورے سے پہلے. 3 سال میں ایک مرتبہ چلہ بہت اچھی بات، ورنہ دوسرے سال میں بھی چلہ لگ سکتا ہے. ہر سال بھی مع مسورہ چلہ لگ سکتا ہے اگر تقاضا. اللہ کا فضل ہے ہندوستان میں کئی بہن ایسی تیار ہوگی جو سالانہ 6 مہینے لگاتی، سالانہ 4 مہینے لگاتی. سالانہ کیا لگاتی؟ 4 مہینے لگاتی. کیسے لگاتی؟ 2 مرتبہ تو نظام الدین آ جاتی ایک مہینے نصرت کے لیے، اور ایک بیرون کا 2 مہینے لگتا ہے، اور اس کے علاوہ اندرون ملک میں ان کے عشرے سے روزہ الگ لگتے ہیں. سب کو اگر ٹوٹل کرے جائے کم سے کم 4 مہینے ان کے ایکسوی کے ساتھ ہر سال میں 4 مہینے. ایسی کئی خواتین تیار ہوئی تقاضے پر وقت لگائے. اس وقت تقاضے پر وقت لگائے. تو بنیادی مقصد عمل کرتے ہوئے جس طرح مردوں کا اس امت میں خروج کرنا یہ دین کے عملی طور پر زندہ کرنے کا بنیادی سبب، اسی طریقے سے پردے کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ خواتین کا اللہ کے راستے میں نقل و حرکت، یہ خواتین کے طبقے کے اندر دین اور سنت، شریعت اور فرائض اور پردے کے زندہ ہونے کا یقینی اور بنیادی سبب. اس کے علاوہ تصور نہیں کر سکتے خواتین کے اندر دین آ جائے، ان کے اندر فرائض زندہ ہو جائے، تصور نہیں کر سکتے. اس لیے ہم عزم کریں، ارادے کریں انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں ترتیب کے ساتھ نکلتے ہوئے تقاضوں پر بھی نکلا کریں. یہ کرتے انشاءاللہ ترتیب کو قائم کرتے ہوئے اور تقاضوں پر بھی نکلیں. اب تو اللہ کا فضل اجازت ہو گئی کہ کنواری بچی ہے وہ پہلے 3 دن جا سکتی تھی، اب یہ اجازت ہو گئی کہ وہ عشرے میں بھی جا سکتی، خاص طور سے اپنی والدہ کے ساتھ. کنواری بچی خاص طور سے اپنی والدہ کے ساتھ وہ 10 دن میں بھی جا سکتے. اور اب تک یہ بات تھی کہ بھائی 5 ہی جوڑے جائیں گے سروزہ اور عشرے میں، اب اس کی اجازت ہوگی 5 جوڑے اور اس کے ساتھ 6 جوڑے بھی جا سکتے. یہاں تک اجازت ہو گئی کہ ایک جماعت کے اندر سروزہ عشرے کی ایک جماعت کے اندر 2 مردوں کے ساتھ 2 خاتون زائد جا سکتی، 2 مردوں کے ساتھ 2 خاتون زائد جا سکتی. یعنی 5 کے ساتھ 5 اور 5 کے ساتھ 6 اور 5 کے ساتھ 7، 5 کے ساتھ 7، 5 + 7 یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے راستے میں جانے سے قبل اس بات کی کوشش ہو کہ ہماری جماعتیں بنجر بستیوں میں جائیں. کہاں جائیں؟ بنجر بستیوں میں جائیں، جہاں کام نہیں ہے، جہاں اللہ رسول کا تعارف نہیں ہے. جس حلقے میں، جس پٹی میں بہت زیادہ بے دینی، ایسے گھروں میں جا کر ہماری خواتین قیام کر کے اور پھر عملی طور پر دین پیش کرنے کی کوشش کریں. عملی طور پر دین پیش کرنے کی کوشش کریں. نئے سے نئے مکان میں قیام کرنے کی فکر. یہ نہیں ہمارے یہاں کہ بھائی جن کے یہاں بہت سارے شرائط ہوں، فرنیچریں ہوں اور سہولتیں ہوں، ان کے گھر میں سب سے پہلے ٹھہرا ہوئی. ابھی یوگانڈا کی کارگزاری آئی، گھانا کی کارگزاری ابھی 1-1.5-2 مہینے پہلے آ کر کے سنا کہ انہوں نے نظام الدین کی ایک جماعت گئی تھی جوڑ کے لیے، تو انہوں نے ساری بات رکھی بھائی پردے کے علاوہ گھروں میں قیام کی کوئی شرط نہیں، پردے کے علاوہ گھروں میں قیام کرانے کی
کسی چیز کی کوئی شرط نہیں. تو انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے آپ ذرا ہمیں پہلے بتا دیتے تو ایک بہت بڑے حادثے سے ہم بچ جاتے. کیا حادثہ ہو گیا؟ ہمارے یہاں لوکل جماعت گھانا میں چلی تو ہم نے ان کو فیسلٹی والے مکانات کا انتظام کر کے دے دیا جہاں اچھے فرنیچر ہوں، سہولتیں ہوں، انتظامات ہوں. اس میں غریب خاتون کے غریب قسم کے بعض لوگ تھے. جب چلہ پورا ہو گیا تو اسے خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی آج ہم نے تبلیغ والوں کے مکانات تو آج دیکھے پہلی مرتبہ زندگی. آپ تو صرف اعمال کرتے رہے، اب پتہ چلا اعمال کے ساتھ مال بھی ہونا چاہیے تبلیغ والوں کے پاس. کیا ذہن کیا بات آپ کو بس ہر وقت اعمال کا ڈنڈا رکھ پیٹتے رہے. یہ ہے دیکھو اوریجنل تبلیغی لوگ ماشاءاللہ گھر کے اندر یہ فرنیچر یہ انتظامات. ارے نہیں بھائی وہ تمہارے اکرام میں انہوں نے ایسے مکانات دی. نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دے دیں 2 دے دیں ٹھیک ہے، 25 کے 25 مکان فل اسپیشلسٹ والے مکانات ہمیں دیے. اب آپ بھی انتظام کریے ہمارے لیے. اعمال کا انتظام بہت کر چکے آپ، اب مال کا بھی انتظام کریے. جھگڑا ہوا میاں بیوی میں اور پھر اس کے بعد وہ جدا ہو کر کے الگ ہوئے. ظاہری انتظامات کو دیکھنے کے نتیجے ہی ہیں. کس گھر میں سب سے پہلے ٹھہرا ہے؟ بھائی سب سے پہلے اس گھر میں جمع ٹھہراؤ جس گھر کے اندر بے دینی اپنی آخری حد کو پہنچ چکی ہے. جس گھر میں بے دینی اپنی آخری حد کو پہنچ چکی. آسان سی مثال ہے، اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاوے اور 3 لوگ حادثے کا شکار ہو جاوے، ایک کے ہلکے سے کھرونچ آ جاوے، دوسرے کی تھوڑی ہڈیاں وغیرہ فریکچر ہو جاوے، تیسرا آدمی سکرات کے عالم میں ہو، ایک ڈاکٹر و مقدر سے عقلاً اور شرعاً کیا تقاضا ہے؟ کہاں سے علاج شروع ہونا چاہیے؟ جو ایمرجنسی کیس ہے وہاں سے. اسی طرح اگر کہیں جماعت کسی محلے میں پہنچے آپ کی، وہاں دیکھیں 100 مکان میں سے 10-50 مکان میں اعلیٰ درجے کی کلمہ، نماز، توحید، رسالت، آخرت، پردہ، سنت، شریعت سب کچھ اسے چھوڑ دیں. اور چند مکانات کے اندر 50-60% دعوت، عبادت، سنت، شریعت، کلمہ، نماز، اللہ کی معرفت، اسے بھی ایک سائڈ لگا. اور 10-5 مکانات ایسے ہیں کہ وہاں کلمہ نماز کے کوئی تذکرے نہیں، فرائض کے لالے پڑے ہوئے. بے دینی. سب سے پہلے آپ کو ایسے مکان میں قیام کرنا. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا؟ ایسے مکان میں قیام کرنا. اور قیام کر کے صبح سے لے کے شام تک اعمال دعوت کر کے آپ کو دکھلانا. بیان تقریر ہمارے یہاں نہیں ہے. مستورات کی جماعت جاوے اس کے اندر بیان تقریر کا ہمارے یہاں کوئی سلسلہ ہی نہیں، کوئی سلسلہ نہیں. بیان کرنے سے ان کو دین ہم نہیں پہنچا سکتے. لوگ اس وجہ سے بھی گھبراتے ہیں بھائی مستورات میں جا رہے کون بیان کرے گا. اور کیا بیان کرنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر مستورات کے لیے الگ 6 نمبر اگر بتائے گئے ہیں نظام الدین سے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ مردوں کے 6 نمبر بیان کرنا بھی جائز ہے. ورنہ مردوں کے 6 نمبر بیان کرنا مستورات میں جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اگر مستورات کے لیے الگ 6 نمبر وجود میں نہیں آئے، ایجاد نہیں ہوئے، تو مردوں والے 6 نمبر بھی بیان کرو. بیان تو مقصود ہی نہیں ہے مستورات کی جماعت. پھر کیا ہے بس محرم بن کے جا کے ہمیں تو سارے نظام بنا کر مستورات کو دینا. اب مستورات محنت کرے صبح سے لے کے شام تک اس گھر میں، گھر کے خواتین پر، گھر کے بچوں پر، اور گھر میں کام کرنے والی کوئی خاتون آ رہی، اڑوسن آ رہی، پڑوسن آ رہی، جم کر کے محنت کرے. ایک بہن آ جائے یا ایک گھر والی ہو، اس پر ہماری بہنیں 4-4، 6-6، 8-8 گھنٹے محنت کرے. محنت کا خلاصہ اب یہ سمجھے کہ خوب بیان ہو، خوب تقریر ہے. صبح اکٹھی ہو جائے پھر بیان کرواؤ، شام کو اکٹھی ہو جائے پھر آپ پردہ ڈال کے بیان کروا کے کیا دین سکھلانا چاہتی ہے بتائیے آپ. منہ زبانی کون سا دین سکھلانا چاہتے ہیں آپ؟ ہم تو سارے پریکٹیکلی دین سکھلاتے. اگر 5 بہنیں معذورین کی جماعت اور انہیں ایک بیان تقریر 6 نمبر بیان نہیں کرتے، لیکن صبح سے لے کے شام تک انہوں نے اعمال دعوت عملی طور پر کر کے دی. نمازیں اہتمام کے ساتھ، تلاوت اور تسبیح اور سنتوں کے مطابق کھانا پینا سونا، پردہ مکمل، ہمارا تو کام پورا ہو. نسلوں تک کی اس کی چھاپ پڑے گی اس گھر کا سارا باطل چھٹ جائے گا. اس گھر کا سارا باطل چھٹ جائے. اب تو اللہ معاف فرمائے کہ ہیلی پیڈ کی طرح فکس ہوم چلتے ہیں. یہ محلہ ہے، اس محلے میں ایک صاحب کا مکان فکس، جماعت یہیں ٹھہرے گی اور یہیں ٹھہرے گی آخر تک. دوسرے جگہ تو ہم سوچتے بھی اگر کہیں اور طے ہو جائے یہ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. مدارس جا کے مجھ سے کیا گناہ ہو گیا جو آپ نے میرے گھر سے جماعت کو ہٹا دیا؟ آپ کا گناہ کیا ہے معلوم؟ آپ کا جرم اور گناہ یہ ہے کہ آپ صرف اپنے گھر میں جماعت لیتے رہے اور آپ نے اپنے پڑوسیوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ دیا. دین کے اعتبار سے آپ کا سب سے بڑا جرم عظیم ہے آپ کا.
بانج بنی کی علامت ہے. ایک آدمی موت تک اپنے گھر میں جماعت ٹھہراتا رہے اور اپنے پڑوسیوں کو دین کی مہک بھی محسوس ہونے لگے اور ان کے گھر میں جماعت ہی نہ ٹھہرا رہے, تو بانج بنی کی علامت. پکے دائی بنی کی علامت ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے ارد گرد اگر 100 پڑوس ہیں تو ان 100 پڑوسیوں کے گھر میں کم سے کم ایک مرتبہ لائف میں اور زندگی میں 2 دن کے لیے امام مسورہ جماعت ٹھہرا دیں تاکہ اللہ کے یہاں معذرت پیش کر سکے. اللہ کا فضل ہے نظام الدین میں اتنی قوت سے بات کہی جاتی ہے. عام طور پر جماعتیں ماشاءاللہ 20 نئے مکان کھول کر آتی ہیں, 20 نئے مکان ان سے مستقل عزائم کروائے جاتے ہیں. میں جانا ہے آپ کو ہماری مستورات کی جماعتوں کا عنوان اب الحمدللہ نظام الدین میں یہ نہیں رہا کہ کہاں استقبال ہے وہاں جماعت جاوے, جہاں نصرت ہے وہاں جاوے, جہاں مسجد ہے وہاں جاوے. یہ نہیں مسلمان بلکہ مستورات کی جماعت تو ایمان والیوں کو کھوجنے تلاش کرنے کے لیے جا رہی. یہ عنوان ہے ہمارے. دیکھو کون سی کھٹی میں وہاں ایک مکان ہے مسلمان, وہاں گھس جاؤ کسی بھی طرح داخل ہو جاؤ. ایسے جس طریقے سے کنویں کے اندر گھس کر کے ڈوبنے والے کو نکالا جاتا ہے, سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے ٹیم جاتی ہے, اس طریقے سے جا کر کے نکالتے. جس حال میں بھی ان کا قیام ہے اس حال میں اس گھر کے اندر ہماری خواتین قیام کریں اور اعمال دعوت عملی طور پر کر کے دکھلاویں تاکہ کل قیامت میں ہم جواب دے سکیں. یہ مزاج بن چکا ہے کہ نہیں بھائی یہ انتظامات وہ انتظامات تو کہتے ہیں ہوادار ہونا چاہیے مکان. کیا ہونا چاہیے؟ ہوادار ہونا چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہوا کا گزر نہیں وہاں جمع ٹھہراؤ. ہم کہہ رہے ہیں جہاں ہوا کا گزر بھی نہیں وہاں جمع ٹھہراؤ. اور یہاں شرطیں لگا رکھی لا یعنی والی شرط ہوادار ہونا چاہیے مکان. اور کہتے 3 کمرے ہونے چاہیے. ایک کمرے میں جماعت کی بہنیں ٹھہر جاویں ریسٹ روم, اور دوسرے کمرے میں مکان والی خاتون اپنے بچوں کو لے کے آرام کر سکے. تیسرا بڑا سا ہال ہونا چاہیے جس میں بڑا سا پروگرام تنظیمی مزاج. دعوت کا مزاج سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تنظیمی مزاج ایسا مزاج ہے, تنظیمی مزاج ہے. دعوت کا مزاج سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے وہ سارے گھر والے جماعتوں کے استقبال اور ان کے انوارات ان کی برکات سے محروم جن کے یہاں 2 کمرے اور 1 کمرے والے تو کبھی خواب و خیال میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے اپنے گھر میں جماعت لینے کی اجازت ہے, میں لے سکتا. اور باقی کھانے پینے کا اللہ کا فضل ہے ہمارے یہاں بہت قوت سے بات کہی جاتی ہے کہ بھائی جماعتیں خود اپنا پکا دیں. جماعت کیا کریں؟ اپنا خود پکا دیں. یہ 6 ٹائم کا پیکج کھانا کھلانے کا سلسلہ ہم نے بند کر رکھا. اللہ کا فضل جماعت پہنچتی ہے مشورہ ہو جاتا ہے. پھر ماشاءاللہ ایک صاحب مقامی ہوتے ہیں وہ امیر صاحب کو سائڈ میں لے کے بیٹھتے ہیں. امیر صاحب تھوڑا سائڈ میں آئیے, کیا بات ہے, وہ پرچی دکھاتے ہیں. یہ پہلا دن ہے صبح دوپہر شام کھلا صاحب کے مکان میں, اور اگلا دن صبح دوپہر شام کھلا مکان کے گھر میں کھانا ہے. اور باقی اس کے علاوہ کوئی حاجت ضرورت تو ہمارا نمبر لکھ لیجیے. اب صلاۃ حاجت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے نمبر سے سارا کام چلے. اور امیر صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے, وہ کہتے ہیں اگر یہ نمبر نہ چلے تو دوسرا نمبر بھی لے لیتے. جس طرح اللہ کے راستے میں مردوں کی جماعت میں کھانا آگے پیچھے ہونے پر مردوں کی عین تربیت اور ان کے اس مجاہدے پر اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت اور تربیت کے فیصلے فرماتے ہیں. ایسی خواتین کی جماعت میں بھی نکل کر کھانا آگے پیچھے ہو جائے اور تکالیف کھانے پینے کے اعتبار سے بھوک پیاس کے اعتبار سے یہ عین ان کی تربیت اور عین ان کی تربیت. ہمارے یہاں کوئی اصول نہیں, مستورات کو ٹائم پہ کھلاؤ ٹائم پہ سلاؤ. اور اس وقت وہاں مستورات جماعت میں سب سے بڑا اور مہا اصول ہے ٹائم پہ کھلانا ٹائم پہ سلانا. اور کہتے ہیں نبی والا کام کر رہے ہیں. کون سے نبی ایسے تھے جو 2 دن ایک ہی ٹائم پہ کھانا کھاتے تھے؟ ہمیں بتائیے آپ. ایک صحابی دکھلا دیے جنہوں نے 2 دن میں ایک ہی ٹائم پہ کھانا کھایا. جماعت اپنا کھانا پکائے ڈٹ کر. جیسے جاتی مردوں کی جماعت میں فوراً چولہے پہ ہانڈی چڑھانا یہ عین اصول ہے اور یہ کام کی تکمیل کے لیے شرط ہے. ایسی مامسرات جماعت میں جاتے ہی کیا کرنا, مردوں کی ذمہ داری فوراً کچا سامان خواتین کے حوالے کر, تیل پانی بھی. اور اسی طریقے سے ضرورت پڑ جائے تو چولہا سلنڈر سارا دے دو اندر. انہیں تو کبھی خالی ہاتھ مت بٹھاؤ. چائے پتی اور دودھ ساری چیز اندر دے کے رکھا کرو تاکہ ہماری خواتین کبھی بھی سائی بن کے اندر بیٹھی نہ. اور اب تو حال یہ ہے کہ جب جماعت اس وقت تک حرکت نہیں کرتی جب تک کہ کنفرم معلوم نہ ہو جائے کہ یہاں کوئی دانا پانی پوچھنے والا نہیں. اس وقت تک جماعت جو ہے بیت المال اکٹھا کر کے کھانے کا نظم کرنے کو تیاری نہیں. باہر مرد اور مستورات اندر سائی.
اور ایک طبقہ وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جماعت کو کھلا دیا تو میرا کام ہو گیا، بہت بڑی نصرت ہوگی. مال خرچ کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کی نصرت کر. مولانا یوسف فرماتے تھے، مولانا یوسف سلام پر فرمایا کرتے تھے، مال خرچ کرنا مسلمان کا تعاون ہو سکتا ہے، اسلام کا تعاون نہیں ہو سکتا. ایک دھوکہ لگا پڑا ہوا ہے. بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بے گھر ہیں، انتظام کر دیا، یہ تو غیر بھی کر دے گا. غیر اسلام کا تعاون نہیں کر سکتا، مسلمان کا کر سکتا. کیسا کر سکتا ہے؟ مسلمان کا اسلام کا تعاون نہیں کر سکتا. اپنی جان لگائے، جانے والی جماعت جب اپنے صرفے سے اپنے خرچے سے جا رہی ہیں تو پھر کیا پریشان؟ ہر گھر میں جماعت آپ کہہ رہا ہو، ہر گھر کمزور سے کمزور پٹی میں آپ قیام کرواؤ. یہ دو بنیادی چیز، 100% ہر مکان میں قیام ہونا، 100% ہر مکان میں، ہر گھر کے اندر قیام ہونا. ہر گھر میں جماعت ٹھہرے تاکہ جس گھر میں دین نہیں ہے اس گھر میں دین داخل ہو، اور جس گھر کے اندر دعوت کی محنت داخل نہیں ہوئے تو دعوت کی محنت داخل ہو جائے. اس لیے کہ دین کا وجود یہ بھی دعوت کی بنیاد پر، اور وجود میں آنے کے بعد اس کا بقا اور اس پر استقامت اور ثابت قدمی وہ بھی دعوت پر مشروط ہے، دعوت پر موقوف. کس پر موقوف ہے؟ دعوت پر موقوف. اس لیے ہر گھر کے اندر جماعت قیام کرانا مقصود بغیر کسی شرط. ایک ایک کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال کر خوشامدیں کر کے بہنیں بہنوں کی خوشامدیں کرے اور مرد مردوں کی خوشامد کرے تو دن آپ کے گھر میں قیام کرنے کا. ہم کچھ نہیں چاہتے. بجلی بل پیمنٹ کرنا ہے ہم کریں گے ہمارے ذمہ، پانی کا نظم کرنا ہم کریں گے. آپ تو بس 2 دن اپنے گھر میں ٹھہرنے کا موقع دے دیا بس، اور کچھ نہیں. ایسی خوشامدیں کریں جیسے سائل کسی کے پیچھے پڑ کر کے خوشامدیں کرتا ہے. اور یہاں تو فائل رجسٹر بنے ہوئے 15-20 مکانات ہیں، اس میں نمبرات ہیں، جماعت آ رہی ہے، 3 آدمی کونے میں بیٹھ کے مشورہ کر کے ہاں بھائی عبدالرحمان صاحب جماعت آ رہی ہے آپ لے لیجیے گا، ہاں بھائی عبداللہ صاحب آپ اگلے 2 دن لے لیجیے گا، اور بس جماعت کا روٹ بن گیا. باقی تشکیل کا کوئی سلسلہ نہیں. نئے مکانات اب تو آپ اپنے رجسٹر کے اندر مینشن کیجئے ان مکانات کو جو بالکل ارتداد کے دھانے پر ہے. ایسے مکانات سب سے پہلے سرخی میں لکھے کوئی رجسٹر کے اندر. نئے مکانات کے اندر قیام ہونا چاہیے. اور اس انداز سے قیام ہو گھروں کے اندر خروج کے زمانے میں کہ پڑوس کی بہنیں آ کر کے للچائی ہوئی نظر سے دیکھنے لگے اور ان کے دل کے اندر یہ بات اتر جائے کہ بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جماعت معمولات آتی ہے، اس کا خروج یعنی اس کا استقبال بہت مشکل کام ہے، اب سمجھ میں آئے کہ یہ تو بہت آسان کام ہے. لو بھائی ہمارا بھی مکان لو، ہمارا بھی مکان لو. ایڈوانس کے طور پر اتنے مکانات آ جائیں کہ ہماری جماعت کے پاس وقت کم رہ جائے، مکانات زیادہ ہوں. مکانات ایڈوانس کے طور پر زیادہ ہوں اور چلہ ہمارا کم پڑ جائے. اور اب حال یہ ہے کہ کوئی خوب وقت باقی ہے ہمارے پاس اور کوئی گھر دینے کو تیار، کیوں؟ تو وہی پرانے مکانات کے اوپر ہی جماعت کو اتارنا ہے نا. پرانے مکانات کا اب اس میں بشاشت سے اتارے گا اور قبول کرے گا، استقبال کرے گا. نہیں ہے تو بیچارہ انکار کرے گا. نئے مکان تو کھلنے سے رہے، اس لیے کہ نئے مکان کی طرف ہماری توجہ نہیں، اور پرانے مکانات مسلسل ان کے اوپر جماعتوں کا بوجھ ڈالنے کی وجہ سے وہ بھی پیچھے آ گئے. وہ بھی کیا ہوگا؟ ہماری بڑی ذمہ داری 100% مکانات کے قیام کی ہم فکر کریں آنے والی جماعتوں کو لے کر، اور ہم بھی جب جائیں تب بھی اس کا اہتمام کریں. اور جب جماعتوں میں نکلے تو پرانے جوڑے کم سے کم ہوں اور نئے جوڑے زیادہ سے زیادہ ہوں، اس کا بھی ہم اہتمام کریں. ہر پرانا جوڑا اپنی جماعت بنائے، ہر پرانا جوڑا محنت کر کے اپنی جماعت بنائے. یہ نہیں کہ 4 آپا ہیں سب کی سب اکٹھی ہو کر کے مستقل وقت لگا. آپاؤں کی جماعت چل رہی ہے، ہمارے آپاؤں کی کوئی جماعت نہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایک پرانا جوڑا ہے اور 3-4 جوڑے نئے ہیں، اور جا کر کے محنت کریں. جا کے کلمے سے لے کر کے پوری نماز کا سارا ڈھانچہ، اور پھر ہمارے دعوت اچھی طریقے سے سکھلانا، دعوت دینا سکھلانا، 6 نمبر سکھلانا، دعائیں سکھلانا، خوب محنت کرنا. جا کر ہر جوڑا اپنی جماعت خود بنائے. ہر جوڑا کیا کرے؟ اپنی جماعت خود بنائے. ہفتہ متعین کر کے، مہینہ متعین کر کے پوری محنت کریں میاں بیوی، اور اس کے بعد جماعت بنا کر کے، اور اس کے بعد ذمہ داروں سے گزار کر کے پھر نکل جائے. اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مشورات کے اسپیشلسٹ حضرات ہیں، ہم ان سے صرف خبر کر دیں کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اب وہ جماعت بنائیے، یہ انتہائی خطرناک سوچ ہے. 3 ذمہ دار ہیں وہ جماعت بنائیں. کس نے کہا 3 ذمہ دار جماعت بنائیں؟ ہر پرانے ساتھی کی ذمہ داری وہ اپنی جماعت خود بنائے. جیسے مردوں کی جماعت بنانی ہر ایک کے ذمے ہے، اسی طرح ماں مشورہ جماعت بنانا بھی ہر پرانے جوڑے کے ذمے ہے. کس کے ذمے؟ جی، پرانے جوڑے.
اب پرانے جوڑے کے دن میں اپنی جماعت خود بنا یاد ملا دے کریں انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں ترتیب کے ساتھ وقت لگا دیں گے اور پورے عالم کو سامنے رکھ کر ملکوں کو بھی ہم ارادے کریں. اس وقت اللہ کا فضل ہے نظام الدین میں جو ہمارے پاس ریکارڈ میں ہے اس حساب سے اس وقت چلے کی مامسترات 1000 جماعت اس وقت چل رہی ہے جو ہمارے پاس آ کر کے جاری ہے ان کا ریکارڈ. باقی جو صوبے سے صوبے جاری ہے اس کا تو حساب ہی نہیں ہمارے پاس. 5000 بہن اور ایک وقت میں ماشاءاللہ 40 جماعتیں 50 جماعتیں روانگی والی اور واپسی والی ایک وقت کے اندر 400 بہنیں 500 بہنیں اس وقت اور ان کی نصرت کے لیے 50 بہنوں کی جماعت آ رہی ہے ایک صوبے سے. کتنی بہنیں آ رہی نصرت کے لیے 50 بہنیں 2-4 صوبے کی بہنیں مل کر کے آتی ہیں. پورا نظام ان کا ہے. بیرون میں اس وقت 80 جماعتیں 2 مہینے مامسترات کی کام کر رہی ہیں مختلف ممالک کے اندر. کھلے خرچ پہ خواتین کی جماعتیں جاری 5-5 لاکھ ایک اپریل پر 5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے. ایک عمومی فضا اللہ کا فضل ہے کرم احسان ہے یہ قائم ہوتا جا رہا ہے. اب ہم پہل کریں انشاءاللہ ہمت کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر رکھا ہے ہمیں یہاں سے پورے عالم کے ارادے کر کے اپنے ارادوں کو ظاہر کرنا فرمائیں انشاءاللہ 2 مہینے کے لیے فرمائیں. 2 ماہ بیرون مامسترات فرمائیں. عارف اللہ شیخ جی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی اندر خواتین بھی تشکیل کرے جن کا طے ہے جس بہن کا طے ہے وہ اندر تشکیل کرے. جب تشکیل مکمل ہو جائے گی پھر دوسری بات کچھ ہے مقامی کام کے سلسلے میں وہ عرض کی جائے گی. ابھی تشکیل کی فضا بنائیں ایک دوسرے کو تیار کریں آمادہ کریں. عبداللہ 2 ماہ بیرون ماشاء اور فرمائیں ایک دوسرے کو تیار بھی کریں آمادہ کریں بیرون کے لیے. اللہ مبارک فرمائے اللہ بہت قبول فرمائے. جی اور فرمائیں جی چلے کے لیے بھی فرمائیں. جن کا عشرہ لگ گیا وہ ہمت کر کے چلے کے ناموں کا اظہار کریں یا جن کا خروج کا وقت آ چکا 3 سال ہو گئے مکمل وہ حضرات کھڑے ہو کے دکھا گئے اپنے چلے کے لیے. جی محمد اکریم صاحب ماشاء اللہ مہینہ جولائی میں چلا ماشاء اللہ اور فرمائیں تو ماشاء اللہ پرانوں کا اختر بھائی چلے کے لیے ماشاء اللہ اور فرمائیں اللہ مبارک فرمائے اللہ بےحد قبول فرمائے ماشاء اللہ. چلے کے لیے ماشاء اللہ واہ 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 ماشاء اللہ اور فرمائیے. جی جی اور فرمائیے اس کے ساتھ بھائی جنہوں نے نام لکھا ہے 2 مہینے والے وہ ایک طرف بیٹھ جائیں اور قواعد کا پرچہ لکھ کے ایک تاریخ متعین کر لیں پرچہ متعین کر لیں جماعت بندی مکمل کر لیں یہیں پر بیٹھ کر
بیٹھ جائیں. 2 مہینے والوں کو ایک طرف بٹھا دیں, ان کے ساتھ ایک ذمہ دار ساتھی بیٹھ جائیں, اور جتنے چلنے والے تیار ہیں وہ ایک حلقہ لگا لیں اور ان کا تفقد پورا کریں گے, نام لکھ لیں, تاریخ متعین کریں, خرچہ لکھ لیں, اور یہی وصولیاں بھی جمع کرائیں. یہ 4 کام کرنے ہیں ابھی بیٹھ کر. جماعت بندی مکمل ہو گئی. بیٹھ جائیں جلدی سے. 2 مہینے والے الگ بیٹھ جائیں, چلنے والے الگ بیٹھ جائیں. عبداللہ بھائی جی اعزاز بھائی یہ اندر کمرے میں تشریف لے کر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ مبارک کرے. اور جو متوقع نام ہو سکتے ہیں اپنے حلقوں سے, جو نہیں آ سکے انہیں بھی آپ لے لیں ساتھ میں, جن کے ارادے ہیں. ضیاء الدین بھائی, مالک صدیقی صاحب,